صلوات صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ اپنے نفس کو اور آپ کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ بہترین زاد راہ جو آخرت میں انسان کے کام آ سکتا ہے وہ ہے تقوی الہی، انسان کا متقی ہونا، انسان کا دل، اپنے دل کے اندر خوف خدا کا پیدا کرنا، ایسا خوف جو اس کو نیکیوں کی طرف رغبت دلائے اور برائیوں سے اسے بچائے۔ دنیا میں بھی متقی کامیاب ہے، آخرت بھی متقی لے گئے، دنیا کی بازی بھی متقی لے جا رہے ہیں اور آخرت بھی، والعاقبۃ للمتقین۔ قرآن بھی کسے ہدایت کر رہا ہے، گائیڈ کر رہا ہے تو وہ بھی متقی ہے۔ ہدی للمتقین، پڑھے گا ہر کوئی قرآن، سنے گا ہر کوئی، مگر جس دل پہ اثر ہوگا اس دل میں، جس دل میں تقوی ہوگا۔ اور ائمہ بھی رہنمائی انہی کی کرتے ہیں جو متقین ہوتے ہیں، اس لیے علی امام المتقین ہے، امیر المؤمنین امام المتقین۔ قرآن مجید نے بارہا متوجہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان، جب ایمان کی منزل پہ ہو تو اب اگلی منزل یہ ہے کہ متقی بنو، تقوی اختیار کرو۔ اور متقی بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہو۔ جب تک انسان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو تقوی بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اپنے موضوع کی طرف مسلسل، جو افراد نئے ہیں ان کے لیے عرض کر دوں کہ کچھ مہینوں سے ہمارا یہ جو خطبہ ہے جمعہ کا، یہ عقائد کے اوپر ہے، شیعہ بلیف کے اوپر ہے۔ توحید کے متعلق میں نے عرض کیا، بنیادی عقیدہ توحید ہے، اس کے بعد عدالت کا عقیدہ، اور پھر نبوت کا عقیدہ۔ آج جو تیسرا عقیدہ اصول دین میں سے ہے وہ ہے امامت۔ انتہائی اہم ترین عقیدہ ہے عقیدہ امامت، اس لیے کہ امامت کے ذریعے سے ہی صحیح معنی میں نبوت کی معرفت ہو سکتی ہے۔ جو امامت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، تسلیم نہیں کر رہا، یا جس کے ہاں کوئی واضح کانسیپٹ ہی نہیں ہے امامت الہیہ کا، وہ رسالت الہیہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ گویا رسول تک جانے کے لیے پہلے امام تک آنا ہے۔ جو امام کی شناخت کر چکا ہے، جسے امام کی معرفت ہو گئی ہے، پھر اسے رسول کی معرفت ہو جائے گی، اور جسے رسول کی معرفت ہے اسے اللہ کی معرفت ہو جائے گی۔ اور وہ یاد ہوگا حدیث ذہب جسے کہتے ہیں، سلسلہ ذہبیہ امام رضا علیہ السلام کی، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی۔ نیشاپور میں جب آپ تشریف لائے تھے 8ویں امام، اور لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ مولا کو ایک حدیث اپنے جد کی بیان کیجیے، تو محمل کا پردہ ہٹایا، بعض نے لکھا 32,000 قلم حرکت میں آئے، لکھنے لگے وہ حدیث۔ امام نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی یعنی اللہ کا کلام ہے مگر قرآن نہیں ہے، کہ اللہ کا لا الہ الا اللہ کا کلمہ حسنی، اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حسنی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، امنا من عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ یعنی جو موحد بن گیا، جو توحید پرست بن گیا، جس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، وہ عذاب سے معمون ہو گیا، عذاب سے بچ گیا۔ یہ حدیث بیان کی سرکار امام رضا علیہ السلام نے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر تک توقف کیا، تو کام آسان ہو گیا، لا الہ الا اللہ پڑھا اور بس جہنم سے بچ گئے۔ مگر پھر جو ہے پردہ ہٹایا محمل کا، اور کہا کہ نہیں، وَلَكِنْ بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا، اس لا الہ الا اللہ کے قلعے میں جانے کی کچھ کنڈیشنز ہیں، اور کچھ ایک کنڈیشن ہے اور کچھ کنڈیشنز ہیں، یعنی شرط ہیں اور شروط ہے۔ شرط نبوت، جو رسالت کا کلمہ پڑھے گا وہ جا سکتا ہے۔ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں علی رضا ہوں،
یعنی جو ہماری ولایت و امامت کو ایکسپٹ کرتا ہے، دل سے مانتا ہے، اسے لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی فائدہ دے رہا، وہ اللہ کے عذاب سے معمون ہے۔ تو امامت کے اس عقیدے پہ جتنے مناظرے، جنگ، جدال اسلامی مملکت کہہ لیں یا اسلامی دنیا میں ہوئے ہیں، شاید کسی اور عقیدے پہ، مسئلے پہ اتنے مناظرے یا جنگ و جدال نہیں ہوئی۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، ہزاروں کتابیں لکھی گئی اس مسئلے کے اوپر شروع سے لے کے آج تک، کیونکہ بنیادی اختلاف بعد از وفات رسول اسی بات پہ ہوا کہ رہبر، جانشین، خلیفہ، وصی، امام، لیڈر کون ہونا چاہیے نبی کے بعد۔ یہ ایک بنیادی اختلاف جس سے تفرقہ یا فرقے بنے۔ ہمارے ہاں یہ یاد رکھیے گا، اصول دین میں شامل ہے امامت، متفق، اس میں کوئی اختلاف نہیں علماء شیعہ میں کہ امامت اصول دین میں سے عقیدہ ہے، مگر اہل سنت کے ہاں امامت کو اصول میں جگہ نہیں دی گئی بلکہ انہیں فروع میں جگہ دی گئی۔ کہتے ہیں یہ فروعی مسئلہ ہے، اصل اسلام نہیں ہے۔ اب اس پہ علامہ ہلی نے کتاب لکھی الفین، بہترین کتاب ہے الفین۔ الف کہتے ہیں ہزار کو عربی میں، الفین یعنی 2000۔ انہوں نے 2000 دلیلیں دی ہیں امامت کے اوپر، حضرت علی علیہ السلام کی خلیفہ بلا فصل ہونے پہ۔ 1000 دلیل، ہم اسے دلیل نقلی بولتے ہیں، نقلی نقل کیا گیا قرآن و حدیث سے۔ 1000 دلیل عقل سے، 2000 دلیلیں ایک کتاب میں، جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے الفین کا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں اردو میں بھی، عربی میں، فارسی میں آپ کو ملیں گی جو جواب کے طور پہ ہمارے علماء نے تصنیف کی ہیں، لیکن یہ بہترین کتاب ہے الفین، 2000 دلیلیں۔ اب یہاں پہ یہی ہے کہ کیونکہ جب ہم بھی عقیدہ امامت بیان کریں گے تو امامت کے معنی کیا ہیں، پہلے تو اس پہ بحث ہونی چاہیے، لفظ امام کے کیا معنی ہے۔ امام کا معنی ایک ہے امام، الف پہ زبر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آگے۔ ایک ہے امام، امام کا مطلب ہے رہبر، لیڈر، جسے انگلش میں کہیں گے، رستہ دکھانے والا، آگے چلنے والا، وہ امام کہلائے گا۔ یہ لغوی معنی ہے، اور یہ اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی اس کے اور ہیں کہ جس کی طرف قصد کر کے انسان چلے، نیت کے ساتھ کسی کی طرف جائے تو اسے امام کہا جاتا ہے لغت کے اندر، لیکن اصطلاح میں رہبر اور لیڈر کے معنی ہیں امام کے۔ اب یہ سب سے بڑی بحث اسی بات کے ہوئی کہ کیا نبی کی وفات کے بعد کسی رہبر کی ضرورت تھی یا نہیں، اور اگر تھی تو یہ کس کی ذمہ داری تھی کہ وہ امام کو منتخب کرے؟ کیا خود پبلک کی ذمہ داری تھی اس وقت جو لوگ موجود تھے، یا اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر یہ تھا کہ وہ اپنا جانشین یا اپنا سرپرست مقرر کرتے، اپنا رہبر اور اپنا نمائندہ مقرر کرتے؟ عقل کی بہت ساری دلیلیں ہیں، عقلی دلیلیں ہمارے پاس، کیونکہ وقت نہیں ہے، جلدی سے میں گزرنا چاہتا ہوں۔ پہلی دلیل ہم اسے قاعدہ لطف کہتے ہیں، وہی دلیل جو انبیاء کے بھیجنے کی ہے، وہی دلیل سیم اوصیاء اور اماموں کے بھیجنے کی ہے۔ اللہ نے یہ لطف کیا ہے اپنے بندوں کو، آزاد نہیں چھوڑا کہ وہ خود طے کریں۔ اس نے انبیاء بھیجے، اولیاء بھیجے، اسی طرح اسی نے اوصیاء منتخب کیے، اور امام بنانا، امام بھیجنا، امام مقرر کرنا یہ بندوں کا کام نہیں ہے، یہ الہی عہدہ ہے۔ یہ ہے شیعہ نظریہ، شیعہ عقیدہ، شیعہ بلیف۔ جیسا کہ انبیاء، اہل سنت اس بات میں متفق ہے کہ نبی بنانا بندوں کا کام نہیں ہے۔ جب نبی بنانا بندوں کا کام نہیں ہے تو جانشین نبی بنانا بھی بندوں کا کام نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی کام کر رہا ہے جو نبی کام کر رہا ہے۔ ہاں، اس پہ وحی آتی ہے، اس پہ وحی نہیں آ رہی، دین مکمل ہو چکا ہے، مگر اس دین کو قیامت تک جانا یہ آخری نبی ہے، اور ایک ایسا اسی کی طرف سے نمائندہ موجود ہونا چاہیے جو اس کو امپلیمنٹ بھی کرے، اس کی تشریح بھی کرے، اس کی حفاظت بھی کرے۔
اور یہ سنت الہیہ ہے کہ ہر نبی کے بعد جتنے انبیاء گزرے ہیں اللہ نے اس نبی کے بعد اس کے اوصیاء مقرر کیے ہیں، ان کی امتوں نے ان کے اوصیاء مقرر نہیں کیے۔ ہر نبی جو جب اس دنیا سے گیا ہے، امت کو جب چھوڑ کے گیا تو امت نے مل کے کسی کو نہیں چوز کر لیا کہ اب ہمارا یہ رہبر ہوگا، نہیں۔ ہر قصص الانبیاء کی کتابیں پڑھ لیں اور جو سیرت کی کتابیں ہیں پڑھ لیں آپ، ہر نبی نے اپنے جانے کے بعد اپنے وصی کو مقرر کیا ہے کہ یہ میرے بعد تمہارا رہبر ہوگا، تمہارا لیڈر ہوگا۔ تو یہ تو ایک سنت الہیہ ہو گئی۔ دوسرا، آیات کے ذریعے سے عقلی دلیلیں اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن میں قرآن و مجید سے دلائل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جو امامت پہ دلالت کر رہی ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آواز قدرت آئی، قال انی جاعلک للناس اماما۔ نبوت ہے ابراہیم کے پاس، رسالت ہے، مگر امتحانوں کی کامیابی کے بعد جو آخری ڈگری، انہیں آخری ٹائٹل مل رہا ہے وہ امامت کا ہے کہ اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، انی جاعلک للناس اماما۔ تو ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ امام جو ہے، عہدہ امامت جو ہے، یہ عہدہ نبوت عامہ سے افضل ہے۔ اس پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ جی ان کے ائمہ نبیوں سے افضل ہیں، سرکار خاتم سب سے افضل ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ تو نبی ہوئے اور یہ امام نہیں۔ سرکار جو ہمارے نبی ہیں وہ نبی بھی ہیں، وہ امام بھی ہیں، وہ ان کے بھی امام ہیں، ان کو امام الثقلین ایک ٹائٹل ہے نبی کا۔ ان کے علاوہ باقی جتنے انبیاء ہیں ان سے افضل ہیں ہمارے ائمہ، جس کی ایک مثال ہے عیسیٰ جب واپس آئیں گے تو عیسیٰ مقتدی ہوگا اور مہدی برحق امام ہوگا، اس کا پیچھے اس کا نماز پڑھنا، اور اسی طرح بہت ساری دلیلیں ہیں جو اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کی طرف پلٹوں اور میں عرض کروں۔ امامت جو ہے وہ نبوت عامہ، نبوت خاصہ یعنی سرکار کی نبوت ہے، نبوت عامہ یعنی باقی سارے نبیوں سے امام افضل ہے۔ اور قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ بڑی واضح آیت ہے۔ اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اور اسی آیت کے تفسیر میں جب اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ اولی الامر کون ہے، من ہم اولی الامر، تو جواب میں نام تک بتائے کہ یہ میرے اولی الامر ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں اہل سنت کے کتب میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح آیت ابلاغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ، جسے غدیر کی آیت جو نازل ہوئی اس میں بھی واضح طور پہ اہل سنت کی بہت سارے مفسرین ہیں جنہوں نے لکھا کہ یہ آیت جو حکم تھا ان ولایت علی ابن ابی طالب، نبی نے آخری حج کے بعد غدیر قوم میں واضح طور پہ اعلان کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ آیت ولایت میں بھی ایسا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ تمہارے ولی ہیں۔ اور بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید کی جس پہ استدلال کیا جا سکتا ہے ولایت امیر المؤمنین اور آئمہ کی ولایت پہ۔ لیکن ہمارے جو برادران ہیں یا دوسرے فرقے اہل سنت کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، پہلا دعویٰ تو یہی ہے کہ یہ کام ہی رسول نے کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا، انکار کیا اس بات سے۔ یعنی اوائل کے اندر جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، تاریخ، جو ایک ریسرچ کرنے والا ہے وہ جو کتاب پڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کتاب تو اس صدی میں لکھی گئی ہے، اس کے سورس کیا ہیں، اس کے سورس دیکھتا ہے کہ وہ 4 صدی کی کتاب ہے، پھر دیکھتا ہے کہ وہ 4 صدی کے رائٹر نے وہ بات کہاں سے لی ہے۔ اگر یہ سلسلہ آخر تک جا رہا ہو تو وہ بات ہوتی کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے نظریہ امامت یا خلافت میں بھی تطور آیا ہے، یعنی انہوں نے اپ گریڈ کیا اس کو۔
ابتدا میں جتنی کتابیں ملتی ہیں اس میں کسی جگہ پہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ نبی نے نص کے ذریعے سے انہیں مقرر کیا تھا پہلے خلیفہ کو، بلکہ یہی کہا گیا کہ یہ اجماع امت ہو گیا. لوگوں نے اس وقت کے لوگوں نے اکٹھے ہو کے سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جا کے ایک شخص کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. مگر جو ابھی آخری صدی کی کتابیں لکھی گئیں اس میں کہا گیا کہ نہیں، نص سے جلی نہیں تھی، نص سے خفی تھی. یہ نص سے جلی یعنی واضح طور پہ تو نبی نے نہیں کہا تھا، مگر کچھ سائن ایسے مل رہے تھے کہ جس کے ذریعے سے پتہ چل رہا تھا کہ نبی کی خواہش یہ تھی کہ یہ صاحب جو ہے نا وہ خلیفہ بنے. یہ آخری صدیوں کے اندر یہ بات ایک نئی اس میں اپ گریڈ کیا گیا اس نظریہ کے اندر. حالانکہ غدیر کے واقعے کے اندر 1,00,000 سے 30,000 22,000 کے قریب مختلف راویوں کی تعداد ملتی ہے کہ نبی نے وہاں جو مولا کا اعلان کیا ہے اس مولا سے مراد بھائی نہیں تھا، دوست نہیں تھا، بلکہ اپنی جانشینی کا اعلان کر رہے تھے. جس کا میں سرپرست ہوں، یہی تو کہا تھا کہ کیا تمہاری جانوں پہ میں زیادہ حق نہیں رکھتا، میں اولا آپ کے نفسوں پہ نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ ہماری نفسوں پہ، مال پہ، جان پہ آپ کا حق زیادہ ہے. تو پھر فرمایا کہ من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں نا اس کا علی مولا ہے. یہ واضح نص اعلان موجود ہے. اور اسی طرح انی تارکم، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں 2 گراں قدر چیزیں. انی تارکم فیکم الثقلین، اور یہ غدیر کے خطبے میں بھی ہے اور آخری ایام کے اندر بھی ہے، یعنی وفات سے پہلے انہوں نے اصحاب کے مجمع میں کہا میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر، 2 قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و اطرتی اہل بیتی، اپنی اطرت اور اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان کے ساتھ متمسک رہو گے، تمسک بمانا پیروی، جب تک تم انہیں فالو کرتے رہو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. حتی یرد علی الحوض، حتیٰ کہ ان میں جدائی نہیں ہو سکتی اہل بیت اور قرآن کے اندر، یہاں تک یہ حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچیں گے. اسی طرح ایک کتاب باقاعدہ علیحدہ بھی لکھی گئی، تجانی سماوی کی کتاب ہے، اس نے لکھا کہ حادثہ جمعرات کے نام سے، اور کتابیں بھی لکھی گئیں. نبی نے کہا کہ آخری ایام ہے، بیماری کے ایام میں ہے، لاؤ دوات قلم، اور میں تمہیں ایسی چیز لکھوا دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. تو ایک شخص کھڑا ہوا، اور یہ بخاری کے اندر موجود ہے، اس نے کہا کہ نہیں، ان الرجل لیحجر، نعوذ باللہ، یہ توہین رسالت ہے. جو توہین رسالت کے لیے جلوس نکالتے ہیں نا، انہیں پہلے اپنی کتابیں پڑھنی چاہیے کہ توہین رسالت کہاں سے شروع ہو رہی ہے. کہا کہ نعوذ باللہ اس شخص پہ بیماری کا غلبہ ہو گیا ہے اور یہ ہزیان میں ایسے بہکی باتیں کر رہا ہے. اور شور بلند ہوا، کسی نے کہا دے دو، کسی نے کہا نہ دو. تو نبی نے فرمایا کہ قوموا عنی، نکل جاؤ یہاں سے. قوموا عنی کا یہ معنی ہے اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے. اور لوگ وہاں سے نکل گئے. عبداللہ ابن عباس کے اندر کہتا ہے کہ مجھے اتنا افسوس رہا ساری زندگی اس بات پہ کہ کاش کہ وہ بات نبی کی لکھوا لیتے اور یہ ایسا وہاں پہ شور اور جھگڑا نہ ہو گیا ہوتا. صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد اللہ محمد. اور انشاءاللہ اسی کو ہم کنٹینیوز رکھیں گے. امامت کے موضوع پہ کئی خطبے آئیں گے، لیکن عرض یہی کرنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ میں آج جو اختلاف ہے جتنا، یا جو اس ذلت کا شکار ہو چکی ہے، پسپائی امت مسلمہ نے دیکھی ہے، جتنے قتل ہوئے ہیں، اس کے ذمہ دار وہ اشخاص ہیں جنہوں نے امامت اور رہبری کا جو صحیح عہدہ جن کے پاس تھا ان سے چھین لیا تھا. اگر سقیفہ بنی ساعدہ میں جا کے یہ نہ ہوتا، آج امت مسلمہ کا یہ حال نہ ہوتا. ہمارے ایک استاد سے فلسفہ میں پڑھایا کرتے تھے سیریا کے اندر، شیخ الباوی، اور ہمیں یاد ہے فلسطین میں بیچارے کچھ لوگ مارے گئے اس دن، تو وہ بڑے افسردہ تھے. اس دن ہمارے لیکچر میں آئے تو پہلی بات انہوں نے یہی کہی کہ جب بھی بے گناہ مسلمانوں کا خون اس زمین پہ بہتا جا رہا ہے، ایک ایک قطرے کے خون کا حساب اس شخص سے لیا جائے گا جس نے سقیفہ بنی ساعدہ منعقد کیا تھا. کیونکہ اگر وہ یہ نہ کرتے تو آج
اس حالات یہ نہ پہنچتے اس حد تک. یعنی اصل فیض الہی جو ہدایت کا اصلی فیض تھا وہ نبی کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے دنیا کو پہنچنا تھا. اور انہوں نے اس حق، اس خلافت کو چھین کے، حکومت اور چیز ہے، حکومت چھیننا آسان ہے، مگر راہبری اور ہدایت کا فریضہ نہیں چھین سکے تھے. اس لیے ان کے پاس حکومت رہی تھی، مگر جب بھی مشکل پڑی تو یہی کہہ رہے تھے اگر ابو الحسن نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. کیونکہ ایک ہے تخت چھین لینا یا حکومت لوگوں کی کر لینا، یہ آسان ہے، مگر جو اصل اس ذمہ داری ہے خلیفہ رسول کی، وہ کہاں ادا ہو رہا ہے. اور آخری بس ایک دلیل عرض کر دوں، دلیل اس سے بہترین دلیل نہیں ہو سکتی کہ آپ نے جن کو جانشین رسول مانا ہے ان سے کوئی ایسی کتاب ہی دکھا دیں کہ انہوں نے بتایا کہ توحید کی معرفت کیا ہے. کوئی ایک لیکچر ان کا، کوئی خطبہ ہمیں بتائیں، پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ، معارف توحید بتا دیں. نہیں ملے گا آپ کو. کوئی اور احادیث، کتنی احادیث ہیں آپ کے سیاستہ کے اندر ان تین افراد سے؟ نہیں ہے. کیسے جانشین رسول ہے؟ جانشین رسول وہ ہے جو علم میں، حلم میں، شجاعت میں، قضاوت میں، ہر صفت میں رسول کا جانشین ہو. اور باب مدینۃ العلم نے جب ظاہری خلافت ملی ہے تو دنیا نے دیکھا ہے کہ، اور ہمارے یعنی دشمن کے کیمپ میں بندہ بیٹھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جب مولا کے پیچھے نماز پڑھی، یعنی یہ جو خلافت مولا کی طرف لوٹ کے آئی ہے، یہ آخری یعنی 40 میں امام شہید ہوئے ہیں، 41 ہجری میں شہید ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے 4 سال آپ کہہ لیں 36 ہجرہ میں خلافت واپس پلٹ کے آئی ہے، اور نبی کا انتقال ہوا ہے 11 میں، شہادت 11 میں ہے. تو اس بیچ کے عرصے میں اب اتنی چینجنگز آ چکی تھی. نماز جو لوگ روز پڑھتے ہیں، نماز 5 وقت، جب نماز پڑھی علی کے پیچھے تو کہا کہ آج تو نے رسول کی نماز یاد دلا دی. صحابی نے یہی کہا، تاریخ میں موجود ہے کہ آج علی کے پیچھے جو نماز پڑھی ہے تو آج ہمیں رسول کی نماز یاد آ گئی. یہ تو ایک نماز تھی سامنے، اس کا یہ حشر تھا. آج جو اتنے اختلافات اور فرقے اور یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں، اس لیے کہ لوگوں نے ہدایت جن سے لینی چاہیے تھی نہیں لی، بلکہ ان لوگوں کو اپنا رہنما تصور کیا جو خود پہلے دن اپنی خلافت کے کہہ رہا ہے. شخص نے کیا دعویٰ کیا؟ میں اگر سیدھا چلتا رہوں تو میرے پیچھے چلتے رہنا، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں ادھر ادھر تو پھر تم میری رہنمائی کر دینا. کیسا رہبر ہے! یہ تو وہی بات ہوئی کہ میں آپ کے شہر میں نیا آیا ہوں، میں کہوں کہ جو مجھے فرض کریں کہ مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے، ہاسپٹل جانا ہے، آپ کہیں میرے پیچھے چلتے رہیں. اگر میں سیدھا چلتا رہوں تو میرے پیچھے چلتے رہیں، اور اگر میں ادھر ادھر ہو جاؤں تو پھر تم آگے آ جانا. میں کہوں گا پھر بھائی میں خود ہی ڈھونڈ لوں گا، تمہارے پیچھے میں کیوں چلوں؟ جو خود اقرار کر رہے ہوں کہ ان کے ہاں شرک چونٹی کی چال چلتا ہے، وہ کیا توحید کا تعارف کروائیں گے؟ تو یہ امت مسلمہ کے لیے ایک المیات بعد وفات رسول کہ ہدایت کا جو وہ چشمہ جاری ہوا تھا حجاز سے، اور صحیح جن سے وہ ہدایت لینی چاہیے تھی انہوں نے ہدایت نہیں لی. اور امامت ہی ایسا عقیدہ ہے، ولایت اہل بیت، اگر کوئی اس کی بلیو کرتا ہے، رکھتا ہے، تو اسی کو اس کے عمل کی جزا ملے گی. اعمال کی جزا کا دار و مدار، قبولیت کا دار و مدار کرے گا ہر کوئی. نماز ہر کوئی پڑھے گا، مگر ولایت علی کا اقرار کر کے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز قبول ہے. ولایت علی کو مانتا ہے، علی کو پہلا امام مانتا ہے، خلیفہ بلا فضل مانتا ہے، اور مہدی برحق کی امامت کا قائل ہے، تو وہ جاہلیت کی موت سے بچ گیا ہے. حدیث بہت ساری متفق ہمارے پاس موجود ہے. من مات ولم يعرف امام زمانه فقد مات میتۃ الجاہلیہ. جو اس حالت میں دنیا سے چلا جائے کہ اپنے زمانے کے امام کو ہی نہیں پہچانتا تو گویا وہ کفر کی موت مرا ہے، جاہلیت کی موت مرا ہے. اور نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد، جو کہتے ہیں کہ نبی نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بس اہل سنت کی کتب میں بخاری میں ملے گے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں، کلہم من القریش، سارے کے سارے قریش سے ہوں گے. اور آج تک مسلمانوں سے ان 12 کی فگر ہی پورے نہیں ہو سکے. ہر آدمی نے 12 ڈیفرنٹ لکھے ہیں، کسی کو نکالتے ہیں، کسی کو ڈالتے ہیں اس میں، مگر
اگر کسی کو صحیح فگر دیکھنے، ہم نے دنیا کے سامنے 12، چلو یہ بھی ایک عالم کا بہت اچھا جملہ، انہوں نے کہا ہے کہ حدیث تو متفق علیہ منظور ہے کہ نبی کے 12 جانشین ہوں گے نا، اب ہر کسی نے 12 پیش کیے ہیں، منصف مزاج بنو، یہ 12 ہم نے بھی پیش کیے ہیں تمہارے سامنے، ان کو آپس میں میچ کر لو، جو 12 سب سے بہتر ہوں انہی کا انتخاب کر لو۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد۔